بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا نہانے کا ٹھنڈا پانی۔ مفسرین و مورخین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور آپ کی شادی رحمت نامی خاتون سے ہوئی جو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، اور آپ علیہ السلام کی مانند اصلاح اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام خدا تعالیٰ کی عبادت، حمد و شکر اور اس کی تقرب کے حصول میں کوشاں ہوئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مصروف عبادت ہوا جاتی۔ آپ علیہ السلام کا قصہ صبر لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کثیر اور رزق وسیع عطا فرمایا تھا، اور دولت مندی کے راستے آپ علیہ السلام پر واقع کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ دمشق کی بسنیہ نامی بستی کے مالک بن گئے، جو دمشق اور ازرعات کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ سرسبز اور شاداب بستی دور دراز تک پھیلے ہریالے کھیت، پھلدار باغات اور مکانات و تعمیرات، سب کچھ آپ علیہ السلام کے قبضے تصرف میں تھا۔ ان کھیتوں میں دودھانی گائے اور بکریاں چرا کرتی تھی، گھوڑے گدے اور خچر اس زین پر گھوما کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے باڑوں میں تیز روا اونٹ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ مال و دولت کی اس فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک اور نعمت یعنی اولاد سے بھی نوازا تھا۔ الغرض آپ علیہ السلام کو ہر دنیاوی نعمت اور راحت اور ہر وہ سامان عیش حاصل تھا جس کی کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام دنیاوی نعمتوں اور زندگی کی راحت اور خوشحالی میں منہمک ہو کر اپنے مال و منال اور اپنی اولاد ہی میں مشغول تھے اور دیگر لوگوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ برعکس تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو مال سے محبت نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اپنی ذات پر اور اہل و عیال پر بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا مال آپ علیہ السلام کی ذات سے پہلے آپ علیہ السلام کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کی زکوٰۃ، عطیات اور ہبات سے مدد فرماتے رہتے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے پہلے اپنے خدمتگاروں اور غلاموں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے ہر خادم کے پاس بیوی، مکان اور بقدر ضرورت سامان ہوتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے ہر غلام کے پاس وافر مال کا ایک ذخیرہ ہوتا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کسی جگہ کوئی بھوکا کھانے کا طلبگار ہے تو آپ علیہ السلام خود کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و تسبیح میں مشغول رہتی، اور آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فکر میں مشغول رہتا۔ لوگ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے تو آپ علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے، اور ان کے دل آپ علیہ السلام کی محبت اور اخلاص سے معمور ہو جاتے۔ اسی طرح آسمان کے ملائکے بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس تعریف سے ابلیس بہت جلتا تھا، کیونکہ ابلیس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کرے گا، کیونکہ اسے انسان کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکالا تھا۔ جنت سے نکلتے وقت ابلیس نے کہا تھا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کے سبب بہکا کر خود سے دور کیا تھا، میں اولاد آدم کے لیے اس سرزمین کو ضرور مزین کر دوں گا اور ان تمام کو بہکاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ بجز ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ آپ کا علیہ السلام کی بیماری کے امتحان کا قصہ بہت مشہور ہے۔ غالباً بیماری کے ذریعے مشہور ترین آزمائش اور امتحان حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار فرشتے مخلوق خداوندی کی عبادت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا، اس وقت روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے قوی ایمان والے، سب سے بڑے عابد اور شکر گزار اور سب سے زیادہ مناجات میں مشغول ہونے والے ہیں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں خدا تعالی کی محبت اور اخلاص اسی طرح جاگزی رہا۔ آپ علیہ السلام اپنے قوت ایمانی کے سبب شیطانی وساوس سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو شیطان دیگر اغنیاء کی طرح کسی چیز پر فریفتہ نہ کر سکا، اور نہ آپ علیہ السلام کو کسی ایسے کام میں مشغول کر سکا جس میں اغنیاء مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے آپ علیہ السلام کو گناہوں پر لگانے کے لیے انسانی شیاطین والا کام کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس انسانی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا
اور آپ علیہ السلام کو کھیل کود، بےہودگی، بدکاری، راحت و لذت اور عبادات میں سستی کی طرف راغب کرنے لگا، تاکہ آپ علیہ السلام میں دنیاوی تعیش جگہ پکڑ سکے اور آپ اپنے مال و اسباب کو دنیاوی عیاشی کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن آپ کا دل خدا سے ڈرنے والا اور ان چیزوں سے پاک تھا، اور آپ کی طبیعت خدا تعالی کے فرمان بدار اور اس سے خوف کھانے والی تھی، لہٰذا نہیں آپ کا دل اس شیطانی دعوت کی طرف مائل ہوا اور نہیں آپ کی طبیعت نے اس بات کی طرف کچھ توجہ دی۔ آپ کا لطف و سکون تو ان باتوں میں مضمر تھا، کبھی آپ یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کر کے سکون حاصل کرتے، کبھی آپ خاوندوں کے سہارے سے محروم خواتین کی مدد فرما کر سکون محسوس کرتے، کبھی آپ فقر زدہ فقیر اور مال و دولت کمانے سے عاجز لوگوں کی مدد فرما کر فرحت محسوس کرتے۔ آپ علیہ السلام ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی سعادت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ انہیں ان حضرات کی خوشی اور سعادت کا سبب بنایا۔ ابلیس اپنی سعی مسلسل کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو کسی ایسی خلاف توقع آزمائش میں مبتلا کرنے سے محروم رہا جو اس کی فرحت اور خوشی کا باعث بن سکتی، بلکہ یہ محسوس ہوتا کہ آپ علیہ السلام کو ہر دم عبادات میں ایک نئے نشاط و چستی حاصل ہے۔ الغرض جب شیطان آپ علیہ السلام کو بہکانے سے مایوس ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگا، اے اللہ، ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت اور تقدیس محبت کے سبب سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اغراض کے سبب سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس لالچ کے سبب آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں مال و دولت سے نوازا اور انہیں زمین اور جائیداد عطا کی، یعنی یہ نعمتیں ان کی عبادت کا راز ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر عبادت نہ کی تو یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ الغرض ان کی تمام عبادات لالچ و ڈر اور طمع و خوف کے سبب سے ہے، نہ کہ خالص آپ کی محبت کے سبب ہے۔